اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. نہا کہتے چھپا جانا. یا رسول اللہ اور کون سا غیب آپ سے چھپایا جا سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دنیا. یہ شان ہے میرے آقا کی. پھر آتا ہوں، بات علم کی بات ہے. آج ایک علم کی مجلس ہے. علم دین کا شوق دل میں پیدا کرو. جو لوگ مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں، آج دنیا بھر میں دوڑیں لگی ہیں، یہ ڈپلوما، یہ جناب کورس، تو فلاں ٹیکنالوجی. میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، مگر سبحان اللہ آپ مجھے پوری ہماری ہسٹری میں، ہمارے قرآن و حدیث میں کہیں کسی ایک انجینئر، کہیں کسی ڈپلوما ہولڈر، کہیں پی ایچ ڈی اسکالر کی آپ مجھے فضیلت نہیں بتا سکتے. اگین ہم دعوت اسلامی والے دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، مگر ایک بات تو ضرور کہیں گے، دنیاوی وہ تعلیم ضرور درست نہیں ہے جو آپ کو دین سے دور کر دے، جو اللہ سے دور کر دے، اللہ کے حبیب سے دور کر دے، جو اسلام پر اعتراض کرنے والا بنا دے. وہ تعلیم کسی کام کی نہیں. ہاں آپ شرعی باؤنڈری کے اندر رہ کر دنیاوی علوم حاصل کریں، ٹھیک ہے، یہ اوکے ہے، مگر مجھے ایک بات تو بتاؤ نا کہ سبحان اللہ حافظ قرآن کے فضائل آپ کو قرآن و حدیث میں ملیں گے، عالم دین کے فضائل آپ کو قرآن و حدیث میں ملیں گے. اور پتہ ہے کیسے فضائل ملیں گے؟ ایمان تازہ ہو جائے گا. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. کیوں نہ علم دین کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، کیوں نہ ہم آگے بڑھیں. پہلے ایک حدیث سن لو. کون سا علم سیکھنا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور طالب علم دین کے لیے ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. ہر چیز دعا کرتی ہے اس کے لیے. سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم دین کے لیے دعا کرتی ہے. سبحان اللہ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو ہم نے حدیث پاک سنی ہے نا کہ علم دین سیکھنا فرض ہے، اب کون سا علم سیکھنا فرض ہے، ذرا یہ سمجھ لیجئے گا. اس کی وضاحت سن لیجئے. اس حدیث پاک سے یہ دنیا کا کالج اور یونیورسٹی کا علم مراد نہیں ہے. جس علم کو فرض کہا گیا، آؤ میں بتاتا ہوں وہ کون سا علم ہے. سب سے پہلے اسلامی عقائد کا علم سیکھنا فرض ہے. پتا تو ہو اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، جناب فرشتوں اور قیامت، جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. آج تو عقائد ہی نہیں پتا، جس کی بات سنے کنفیوز ہو جاتے ہیں. اپنا عقیدہ مضبوط کرو، اپنے عقائد مضبوط کرو، یہ سب سے پہلا فرض ہے. آگے چلیے، فرمایا اس کے بعد نماز کے فرائض اور شرائط اور مفسدات، یعنی جن سے نماز درست ہو جاتی ہے، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا علم سیکھنا فرض ہے. رمضان مبارک کی تشریف آوری ہو جائے تو جس پر روزے فرض ہو اس پر روزوں کا علم سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس پر زکوٰۃ کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے. اسی طرح حج فرض ہو جائے تو حج فرض ہونے کی صورت میں حج کا علم سیکھنا فرض ہے. نکاح کرنا چاہے تو نکاح کا علم سیکھنا ضروری ہے. تاجر کے لیے تجارت کا علم سیکھنا ضروری ہے. خریدار